یعنی معاشبروم تھگاس کے عوام کو تہ دل سے سلام کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے کسی نے کہا تھا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہیں راستہ وہیں سے نکلے گا۔ زمین کے مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دو، ہمیں یقین ہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، آج آپ لوگ یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، یا آپ لوگ اپنے مقصد کے لیے نکلے ہیں، یا آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں، یا آپ لوگ اپنے رائٹ کے لیے نکلے ہیں، نہ کہ اپنے کسی دوسرے کے لیے، نہ کہ دوسرے تیسرے ایجنڈے کے لیے۔ ہم سب محب وطن ہیں، ہم سب امن پسند ہیں، نہ ہم نے کبھی انتشار پھیلایا ہے نہ ہم پھیلائیں گے۔ ہم اپنے تمام اداروں کے ساتھ ہیں اور ادارے بھی ہمارے رائے کا احترام کریں اور ہمارے حقوق کا احترام کریں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر سید نذر عباس کاظمی جو بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آبا و اجداد کے خون کا جو طاقت ہے وہ دکھاتے ہوئے جیلوں میں گئے۔ یہ ان کے اپنے ذات کے لیے نہیں گئے، بلکہ آپ اور میرے حقوق کے لیے گئے ہیں۔ جو جتنے لڑکے گئے ہیں، جس طرح شبیر مایار ہے، یہاں پر نذر عباس کاظمی ہے، یہاں اخوان شجاعت صاحب ہے، وہاں طاہر علی ثانی صاحب ہے، وہ سب اپنے مقصد کے لیے نہیں گئے بلکہ آپ اور میرے لیے گئے ہیں۔ لہذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں اور ہم آرام سے بیٹھے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی طرح ہم سوئے رہیں تو اس طرح کے 10 اور بندے جائیں گے بلکہ ان کو کھٹکا دیں گے۔ لہذا ہم ان کے مذمت کرتے ہیں جنہوں نے اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ باقی وقت کی کمی ہے، میں اپنے مدعا پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے ہمارے حقوق جو کہ ان کے طرف سے نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی طور پر کہا گیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، لہذا ان کے لیے سبسڈی دیا جائے، اور اس وقت کے حکمرانوں نے سبسڈی دی اور 60-70 سالوں سے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں پر اگر دیکھا جائے تو بھارت میں ہزاروں قسم کی سبسڈیز ہیں۔ یہاں پر پنجاب میں اگر دیکھیں میٹرو بس ہے، اورینج ٹرین ہے، دیگر تمام چیزیں ہیں، وہاں پر کروڑوں اربوں کے سبسڈی دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر صرف 10 ارب روپے کے سبسڈی ان کو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ 10,000 یا 10 ارب کا سبسڈی نظر آ رہے ہیں تو آپ آویزاں کیا جائے کہ K2 پہ کتنے پیسے آتے ہیں، ہمارے ٹوریزم پہ کتنے پیسے آتے ہیں، ہمارے بارڈر پہ کتنے پیسے آتے ہیں، سی پیک پہ کتنے پیسے آتے ہیں، یہ جو دریائے سندھ کا کتنے ریالٹیز آتے ہیں، یہ ذرا آویزاں کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو پہلے آویزاں کرو، پھر آپ کہیں کہ یہ سارے 10 ارب روپے آپ لوگوں کے لیے بڑا لگتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ باقی جو 1600 روپے سے 2000 کیا پھر 5200 کیے، ان کا ایک باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کی طرف سے یہ جو 5200 دکھایا گیا 3600 روپے پہ لے کے آئے تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ لگے کہ ہم نے آپ لوگوں کے مطالبات مانے ہیں اور آپ لوگوں کے حقوق دیے ہیں اور ہم نے آپ لوگوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ کوئی احسان نہیں کیا ہے، ہم 1 روپیہ زیادہ دینے کو تیار نہیں ہیں، 1 روپیہ ہم زیادہ نہیں دیں گے۔ آج نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد 3600 کا نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد ہمارے وزراء جو ہمارے حقوق سے گئے ہیں، ہمارے انگوٹھے سے گئے ہیں، ہمارے ووٹوں سے گئے ہیں، ہمارے تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری نامنظور گندم میں کٹوتی نامنظور گندم میں کٹوتی نامنظور ڈبل چارجز نامنظور ڈبل چارجز نامنظور دیہات کارڈ کا خاتمہ نامنظور
آپ لوگوں نے جو نمائندے جو ابھی وزارت کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جو لولے لنگڑے حکومت وہاں بیٹھی ہوئے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ان کو دیے، پھر جا کے وہ کہتا ہے کہ 80% ہمارے 3600 روپے پہ اتفاق کر رہے ہیں، باقی 20% شرپسند عناصر ہے کہتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کہنا چاہوں گا، سوال پوچھتا ہوں کہ جو اپنے عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، وہ شرپسند عناصر ہو سکتے ہیں، تو ہماری ووٹوں سے، ہماری حقوق سے، ہماری کانسٹیٹیوشنل رائٹس لے کے تم اسمبلی میں گئے ہیں اور وہاں سے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہیں، تمہیں ہم کیا نام دوں؟ کیا ہم تمہیں دہشت گرد کہوں؟ ہمارے حقوق کھائے گئے ہیں، دہشت گرد کہوں؟ ہم شرپسند عناصر سمجھو، تم کیا ہے؟ اس پر سختی سے نوٹس لیا جائے۔ تم لوگ کہتے ہیں 80% کہتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں ہم 20% ہیں، کیونکہ ہم گھر کے سربراہ باہر آ رہے ہیں، ہمارے بچے عورتیں باہر نہیں آئے ہیں، یہ کون کرو؟ یہ کہتے ہیں کہ 20%، باقی 80% جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، اگر تم اسی طرح اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرو گے تو انشاءاللہ ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتا بچے بھی ہم باہر نکال کے لائیں گے۔ اب یہی چاہتے ہیں، ہمارے ایوانوں میں وہ لوگ جاتے ہیں ہمارے حقوق کے لیے، ہم ایوانوں میں اس لیے بھیجتے ہیں ہمارے حقوق کے لیے، جب ہمارے حقوق جب نہیں ملتی ہے تو اسی طرح سڑکوں پہ آئیں گے۔ تم لوگوں کا یہی رویہ ہے، ہم اس کے مذمت کرتے ہیں، 1 روپیہ ہم دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر تم لینے کو آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری مائیں بہنیں بھی باہر نکل آئیں گے، سڑکوں پر بیٹھیں گے، پھر جا کے تم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کٹ پتلی دوسروں کے اشاروں پر ناچنے والے وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ گانچے کے جو ہیڈ آف انتظامیہ ہے اس کی میں انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ نذر عباس کاظمی جیسا لیڈر جو عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے جرم میں اس کو عوامی امن کمیٹی کے وہ جو چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، اس سے نکالا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو غلط چارجز وہ لگا رہے ہیں، ہم عدالتوں میں گئے ہوئے، آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا آپ لوگ بھی ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کے ہاتھ پاؤں عدالتوں سے توڑ کے ہم بھیجیں گے۔